بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی، تو ناظرین امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اور آپ کی درود پاک کی جرنی بہت خوبصورت جاری ہوگی۔ آپ ڈیلی کثرت سے درود پاک پڑھنے اور پڑھوانے کی تبلیغ کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ یہ وہ فرض ہے جو ہر کسی کے بس میں نہیں ہے۔ حضرت خواجہ ضیاء اللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر سعادت اور بہترین عبادت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، اس لیے کہ درود پاک کی کثرت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت غالب آ جاتی ہے، جو کہ تمام سعادتوں کی سردار ہے، اور اس کے ذریعے سے آدمی اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بزرگان دین بیان فرماتے ہیں کہ درود پاک ایک دعا ہے، ہر عبادت مقبول بھی ہو سکتی ہے اور مردود بھی۔ درود پاک ایک ایسی عبادت اور دعا ہے جو کہ ہر حال میں قبول ہوتی ہے، اور جب کوئی اور دعا بھی درود پاک کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے تو وہ دعا بھی درود پاک کی برکت سے قبول و منظور ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ پاک اس بندے پر نظر رحمت کرتے ہیں جو درود پاک پڑھتا ہے، اور جس بندے پر اللہ پاک کی نظر رحمت ہو جاتی ہے اس پر کبھی خدا کا عذاب نازل نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے کہ جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ترین درجہ ہے، اور پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا اللہ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اپنی مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہذا مجالس کو درود پاک سے مزین کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درود پاک پڑھنا جنت میں جانے کا بہترین اور شارٹ کٹ راستہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ حضرت زید بن وہب نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا کبھی مت چھوڑنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن علم کی اشاعت کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرو۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ درود پاک پڑھنا رب کی بہترین عبادت میں شامل ہو جانے کا مکمل عمل ہے۔ درود پاک کی لگن تو ایسی ہونی چاہیے کہ سامنے پتھر بھی آئیں تو اسے بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دے ڈالیں۔ اس سفر میں شوق بڑی چیز ہے، آپ کا جذبہ کبھی بھی ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، اور خود بھی درود پاک پڑھیں اور اپنے پیاروں کو بھی اس کی ترغیب اور تبلیغ دیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ادب، محبت اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ رسول اور اپنے گھر خانہ کعبہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ مجھے اپنی بہترین دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آؤں گی اگلی ویڈیو کے ساتھ ایک بہترین ٹاپک کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔